نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد صدر محترم اسٹیج پر تشریف فرما عمائدین شہر میرے بزرگوں اور دوستوں ڈاکٹروں کی تمام تر ہدایات کے بعد کہ مجھے کچھ کہنے میں تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے لیکن چند باتیں مجھے کہنی ہے کہ جس طرح کے جھوٹے الزامات ہمارے مخالفین کے اسٹیجوں سے لگائے جا رہے ہیں جیسے ابھی کل کے جلسے میں شیخ آصف صاحب نے یہ کہا کہ مفتی صاحب نے بمبئی میں اوشیوارا کوئی جگہ ہے وہاں پر 179 کروڑ روپے کی زمین خریدی ہے کبھی کہتے ہیں کہ خریدی ہے اور کبھی کہتے ہیں کہ سودا کیا ہے ان کو خود ہی پتہ نہیں ہے کہتے ہیں کہ میرے پاس پیپر ہے کاغذات ہے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے منہ میں گھی شکر آپ کے پاس اگر کاغذات ہیں آپ لے آئیے میں آپ کو 50% کا مالک بنا 179 کروڑ شاید اگر میں ان کو یہ کہوں کہ تم 179 کروڑ لکھ دو تو وہ لکھ بھی نہیں پائیں اگر ان کے پاس کاغذات ہے اور ان کے اس الزام میں سچائی ہے تو میں نے الیکشن کا جو فارم بھرا ہے اس میں اس فارم بھرنے میں میں نے اپنی جائیداد اپنی پراپرٹی یہ ساری چیزیں ڈکلیئر کی اور یہ چیز اس میں نہیں ہے اگر آپ کے پاس کاغذات ہیں آپ الیکشن کمیشن میں جا کر کے کاغذات پیش کر دو اسے صحیح ثابت کر دو میرا فارم رد ہو جائے گا اور الیکشن ون سائڈ ہو جائے گا ظاہر بات ہے جب ان کے مد مقابل کوئی رہے گا نہیں تو پھر بچے گا کیا وہ تو چن کر کے آ جائیں گے میں ان کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اسٹیج پر جھوٹ فساد بولنے سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ ادھر محنت نہ کرتے ہوئے الیکشن کمیشن میں چلے جائیں اس طرح کے بے بنیاد جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن ہوتا رہتا ہے 2019 میں بھی الیکشن ہوا تھا ہمارے یہ شیخ آصف صاحب دعویٰ کر رہے تھے کہ 50,000 ووٹوں سے ہراؤں گا 38,000 ووٹ سے ہار گئے جبکہ ان کے پاس اس وقت زمین پوری سجی سجائی تھی لیکن شاید مالیگاؤں والوں کے مزاج کو انہوں نے سمجھا نہیں بنکروں کے متعلق کہا کہ اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو تمہیں 43-35 چڑھ کر کے آنا ہوگا پھر میں سوچوں گا کہ تمہارا کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے اس وقت ہمارے شفیق رانا صاحب ان کے ساتھ تھے اس بات کو سن کر کے 43-35 تو بہت زیادہ ہے وہ 1 بھی نہیں چڑھی ہمارے یوسف الیاس صاحب نے یہ بات کہی کہ یہ 43-35 کی بات کرتے ہیں ہم 2 چڑھ کر کے مسجد میں چلے جائیں گے اپنے پروردگار سے اپنے مسئلے حل کروائیں 2019 کا الیکشن ہوا الیکشن ہار جانے کے بعد شیخ آصف صاحب نے علن اعلان تقریباً 30 سے 35,000 لوگوں کے نام ووٹر لسٹ سے کٹ کروائے آج ان لوگوں کو بدلہ لینے کا موقع ملا ہے جن کے نام انہوں نے کٹوائے تھے لوک سبھا پارلیمنٹ الیکشن کے موقع پر ان کو سمجھ میں آیا کہ ہماری تو ووٹ کٹ گئی اسی طرح تقریباً 15 سے 18,000 نئے ووٹر ہیں یہ ہمارا مستقبل ہے پہلی مرتبہ ووٹ دیں گے یہ مالیگاؤں کی تعمیر و ترقی کے لیے مالیگاؤں میں بچوں کی تعلیم کے لیے
مالیگاؤں میں بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے ووٹ دیں گے، میری ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر کے ووٹ دے کہ ان کا ووٹ ضائع اور برباد نہ ہو۔ دعا کریں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ برحمتك يا ارحم الراحمين۔